ایک شخص حضرت شیخ شبلی رحمتullah تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کر بیٹھا، خدمت کی اور عرض کرنے لگا کہ حضور اولاد زیادہ ہو گئی ہے، بچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے۔ تو اصل میں وہ شکایت کر رہا تھا کہ اولاد زیادہ ہو رہی ہے اور رزق کم ہے، مزید ہو رہی ہے تو شک ہے کہ کہیں اور کم نہ پڑ جائے۔ حضرت شیخ شبلی رحمتullah تعالی علیہ کے پاس آپ نے اس کی بات کو سنا کہ جی اولاد زیادہ ہو رہی ہے، رزق کہیں آگے کم نہ پڑ جائے، تنگی ہے، غربت ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمتullah تعالی علیہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اولاد زیادہ ہونے کی مجھ سے شکایت کرتا ہے، گھر جا اور جس تیرے بچے کی روزی اللہ کے پاس نہیں اور اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا، اس کو گھر سے نکال دے۔ وہ حیران ہو گیا اور دل پر بات لگ گئی اللہ کے ولی کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اس کے پاس ہے، تو میں یہ کیسے انکار کر دوں، میں یہ کیسے انکار کر دوں۔ ایک اور شخص اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں، فلاں جگہ جاؤں گا اور نوکری کروں گا، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، استخارہ کیجئے، وہ میرے لیے ٹھیک ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے ملک میں زیادہ محنت نہیں کرتے، وہاں جا کے کرنا پڑتی ہے۔ تو بزرگ سے جا کر کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا بھی کریں، استخارہ بھی کریں کہ میں وہاں دوسرے ملک میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر محنت کروں گا۔ تو آپ نے ایک خوبصورت بات کہی، اللہ کے ولی ایک بات کہتے ہیں تو اگر سمجھنے والا ہو تو ایک سے دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کا زاویہ بدل جائے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر سوچ میں غلامی آ گئی ہے نا تو پھر آپ غلام ہی رہیں گے۔ اگر سوچ تبدیل ہو گئی کہ میں اپنا کام کروں گا، اپنے رب پر بھروسہ کروں گا، تو پھر اللہ کھڑا بھی کر دیتا ہے۔ سوچ میں غلامی پیدا ہو گئی، اس بندے کا کوئی علاج نہیں۔ سوچ کی غلامی کو ہٹائیں، سوچ کو آزاد کریں۔ اللہ نے ہر مسلمان کو بادشاہ بنایا ہے، آزاد بنایا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تب تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مولا کا محتاج نہ ہو جائے، اور جو اپنے رب کا محتاج ہو جائے پھر اللہ دنیا میں کسی کی محتاجی اسے دیتا نہیں ہے۔ تو بزرگ نے جو جملہ کہا وہ سنیے، فرمایا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں سفر کر کے۔ فرمایا کیا کرے گا وہاں؟ کہا وہاں محنت کروں گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر اللہ روزی دے گا۔ تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ جملہ کیسے سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے خدا کا نام تو بتاؤ، وہاں کون سا خدا ہے؟ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ فرمایا وہاں جا رہے ہو، وہاں خدا کا نام کیا ہے؟ وہاں کوئی دوسرا خدا ہے؟ کہا حضرت خدا تو وہی ہے، مولا تو وہی ہے جو یہاں پر ہے۔ فرمایا جو وہاں ہے، تو یہاں سے سفر کر کے وہاں جا رہا ہے، وہی رب یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہاں محنت کر اور یہاں دل سے کام کر اور مولا کی نماز پڑھ، تلاوت قرآن کر، توبہ اور استغفار کر، جو رب وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔